حامدم و مسلیم و مسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا آخر ہے اور عید کی آمد ہے۔ عید کی آمد سے پہلے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر جگہ پر ایک مسئلہ ضرور زیر غور ہوتا ہے اور وہ ہے چاند کا مسئلہ۔ لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں جو روزے نہیں رکھ رہے، سارے اس مسئلے میں بحث میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی روزے 30 نہیں ہوئے، 29 ہوئے، 29 ٹھیک نہیں ہوئے، 30 ہونے چاہیے تھے، 30 بلا وجہ کر دیا حالانکہ 29 ہونے چاہیے تھے۔ یا ہر ایک کو بحث کرتے ہوئے آپ سنیں گے، اور پھر ہر بندہ اپنی رائے ضرور دیتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے بعد ہر بندہ مورد طعن مذہبی طبقے کو بناتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ اس لیے پہلی بات تو چاند کے بارے میں چند معروضات ہیں جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ چاند اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا تکوینی نظام ہے، اس میں کسی بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بندے کا عمل دخل صرف اتنا ہے کہ وہ اسے دیکھے یا نہ دیکھے۔ اگر وہ بندہ دیکھ لیتا ہے تو اس کو نظر آ جائے گا، نہیں دیکھ لیتا ہے تو نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ چاند کو دیکھنے کی کوشش کی جائے، بجائے اس کے کہ چاند نہ دیکھا جائے اور بعد میں بحث شروع کر دی جائے۔ پھر حقیقت بات یہ ہے کہ اگر سارے لوگ چاند کو دیکھنے کی عادت ڈالیں تو کبھی مسائل پیدا نہ ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے پیچھے 70-80 سال پہلے چلے جائیں، جب رؤیت ہلال کمیٹیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، چاند دیکھنے کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو کبھی یہ پیچیدگی ایسی ہوتی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ شام کے وقت مغرب کے بعد چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہوتے تھے، عصر سے مغرب تک چھتیں آباد ہوتی تھی، ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا تھا اور پتہ چل جاتا تھا، اور پتہ چلنے کے بعد فیصلہ ہو جاتا تھا اور چاند نظر آ جاتا تھا اور دوسرے دن عید ہو جاتی تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے سرکار نے چاند کے دیکھنے کے عمل کو سرکاری تحویل میں لیا ہے، اس وقت سے یہ مسائل زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ لوگ سارا بوجھ چاند دیکھنے والوں پر ڈال کر خود فارغ ہو جاتے ہیں۔ جب چاند دیکھنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم افطاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم کھانے پینے دعوتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بازاروں میں عید کی خریداری میں لگے ہوتے ہیں، اور چاند کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم ٹی وی پر اعتماد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے چاند دیکھنے والی جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ بھی انسانوں پر مشتمل ہے، انہوں نے بھی خود دیکھنا نہیں ہوتا، ان کا بھی ایک سسٹم ہے کہ جی جو گواہی آئے گی اس گواہی کو چیک کریں گے اور اس پر وہ فیصلہ کر لیں گے، اور فیصلہ کرنے کے بعد اس کا نتیجہ دے دیں گے۔ وہ نتیجہ بعض اوقات لوگوں کی پسند میں آتا ہے اور بعض اوقات لوگوں کی پسند میں نہیں بھی آتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال رمضان میں یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ بجائے اپنے عمل ضائع کرنے کے، دو صورتیں ہیں، یا چاند دیکھنے کا اہتمام خود کر لیجئے، اور ایسی صورت میں ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ رؤیت ہلال کمیٹی کے پیچھے چلیں۔ اس لیے کہ اگر کسی بھی علاقے میں 2 4 6 لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں اور اپنے علماء کو وہ دکھا دیتے کہ ہاں جی چاند دیکھا گیا ہے، تو علماء تو ظاہر بات ہے ان کی بات کو مان لیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ گجرانوالہ کے علاقے میں میرے تایا ہوا کرتے تھے، حضرت مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بارے میں بتاتے ہیں حضرات کہ وہ چاند دیکھنے کے لیے سارے مسالک کے علماء کو اپنے پاس جمع کر لیتے تھے، اور جب بھی کوئی گواہی آتی تھی جس نے چاند دیکھا ہے، سب علماء چونکہ وہیں ہوتے تھے اور ادھر ہی اس کی بات کو سن کر وہیں پہ فیصلہ کر لیتے تھے اور چاند کا اعلان کر دیا جاتا تھا، اور کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بڑے آرام سے اور سموتھلی سارا کام ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ چاند دیکھنا ایک مستحب عمل ہے، اور چاند دیکھنے کے لیے ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ دیکھے، عورت پر لازم ہے کہ وہ دیکھے۔ اگر چاند نظر آ جائے تو فوری طور پر دوسرے کو گواہ بنا لیا جائے،
آج کل تو ایسے آلات آ گئے ہیں، موبائل ہے اور دوسرے ٹیلیسکوپ ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ایک مرتبہ ایک خاص ڈائریکشن پر جہاں چاند نظر آ رہا ہے اس مشینری کو فٹ کر دیں گے تو کوئی بھی آدمی دیکھے تو سامنے اسے نظر آ رہا ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یا چاند خود دیکھ لیں، اور دوسری صورت اگر آپ دیکھنا نہیں چاہتے، اگر آپ چاند دیکھنے کے سلسلے میں کسی اور پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اعتماد کیجئے، پھر اپنا عمل نہ خراب کیجئے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ خود دیکھتے نہیں اور جو دیکھتے ہیں ان کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے چاند کے حوالے سے کہ اختلاف مطالع سے مراد یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں چاند مختلف وقت پر نظر آتا ہے یا نہیں آتا، نظر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ اس میں پوری دنیا میں اہل اسلام کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اختلاف مطالع یعنی مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں چاند نظر آنا ممکن ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ مختلف اوقات پر مختلف جگہوں پر چاند نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی آئے گا وہ ایک ہی جگہ پہ چاند ہوگا، وہ چاہے جہاں بھی آئے وہ ایک ہی چیز ہوگی۔ اب یہ اختلاف مطالع کا مسئلہ یہ اس زمانے میں زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے، ورنہ جب تک خلافت عثمانیہ رہی، جب تک خلافت بنو عباس رہی، جب تک خلافت بنو امیہ رہی، جب تک خلفائے راشدین کا زمانہ رہا، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، جب بھی کوئی جان دیکھتا تھا کہ گواہی دے دیتا تھا، اور جب گواہی مل جاتی تھی اعلان کر دیا جاتا تھا، اور اعلان کر دینے کے بعد کسی کو یہ نہیں جرت ہوتی تھی کہ وہ کہے نہیں جی میں مانتا نہیں ہوں یا میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے ہاں مرکزیت نہیں رہ گئی، تقریباً 100 سال گزر گیا ہے، ہم مسلمانوں میں مرکزیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر علاقے میں ہر ملک کی اپنی رویت ہلال کمیٹی اور ان کے اپنے سیاسی مفادات اور اپنی اغراض ہوتی ہیں۔ ان اغراض اور سیاسی مفادات کی بنا پر وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اس دور میں اگر جب تک مسلمانوں میں مرکزیت پیدا نہیں ہو جاتی، اگر علاقائی کمیٹیاں کوئی ایسی بنی ہوئی ہیں جو با اختیار کمیٹیاں ہیں، وہ فیصلہ کرتی ہیں، تو چاہیے کہ ان کے مطابق اپنے اعمال کو بجا لایا جائے۔ مثلا جیسے اکثر دیکھا گیا کہ پشاور وغیرہ میں علماء اپنے طور پر چاند دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ کر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ واقعتاً اگر شرعی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے ان کی بات مان لیں۔ عید کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کو آگے پیچھے کر دینے سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ آ جائے گا۔ اس سے کفر اسلام کا مسئلہ ہرگز نہیں آئے گا۔ ہاں یہ ہے اگر وقت پر دیکھا گیا ہے تو اس دن عید پڑھ لی جائے گی، اگر لیٹ کر لیے گیا تو دوسرے دن ہی عید پڑھ لی جائے گی۔ ایسے واقعات تاریخ اسلام میں کئی مرتبہ ملتے ہیں کہ عید بعد میں پڑھ لی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عید کے معاملے میں اتنی پیچیدگی اختیار نہ کریں، اور پھر ویسے بھی 3 دن عید ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اکثر لوگ 3 دن کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنا وہ پہلے دن پڑھ لی جائے، اگر رہ گئی ہے تو دوسرے دن پڑھ لی جائے، رہ گئی ہے تو تیسرے دن پڑھ لی جائے۔ یہی صورتحال عید الاضحیٰ کی ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں چاند جب پہلے نظر آ جاتا ہے، لہذا عید الاضحیٰ کا اتنا معاملہ پیچیدہ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان ہو یا شوال ہو، نبی علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیہ، یعنی چاند کو دیکھ کر روزہ رکھ لیا کرو اور چاند کو دیکھ کر روزہ افطار کر دیا کرو۔ اصل معاملہ چاند کی رؤیت کا ہے، اس کو دیکھ لیا تو رکھ لیں، اس کو دیکھ لیا تو روزہ افطار کر لیں۔ تو اس لیے چاند کے دیکھنے کے معاملے میں بڑی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں۔ چاند کے دیکھنے کے ضمن میں ایک مسئلہ اور بڑا پیچیدہ آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات عربوں کے ہاں ایک کیلنڈر پہلے سے چلا آ رہا ہے اور وہ پہلے سے رائج ہے۔ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو، شمسی تاریخ کو قمری مہینہ شروع ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے کیلنڈر پہلے سے چھپے ہوئے مل جاتے ہیں، اور ہمارے حضرات خاص طور پر امریکہ میں، خاص طور پر یورپ میں، خاص طور پر برطانیہ میں یہ مسائل زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے عربوں کے ساتھ عید کرنی ہے یا ہم نے پاکستان ہندوستان کے ساتھ عید کرنی ہے۔
چونکہ پاکستان ہندوستان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں کے علماء رؤیت کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں اور رؤیت سے ہٹ کر اس پر عمل کرنا وہ جائز نہیں سمجھتے، جبکہ عربوں کے ہاں پہلے سے ایک کیلنڈر چلا آ رہا ہوتا ہے، لہذا وہ پہلے سے جو کیلنڈر چلا آ رہا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں بھی بڑا ٹیکنیکل اختلاف ہے، وہ یہ کہ بلیک مون اور کریسنٹ کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا بلیک مون کو بطور چاند کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دنیا کی کئی اقوام ہیں، مثال کے طور پر بنی اسرائیلی جیوش جتنے ہیں، بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، مثال کے طور پر جتنے چائنیز ہیں، جاپنیز ہیں، اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ عام طور پر بلیک مون پر اپنا وہ شروع کر لیتے ہیں مہینہ یا اپنا نظام بلیک مون سے چلاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہلال کے بارے میں، اور ہلال کریسنٹ کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا یسألونک عن الاہلہ، ہلال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، آپ کہہ دیجئے کہ یہی تو تمہارے وقت کے مقرر کرنے کی چیز رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے اصل چیز وہ ہلال ہے، تو ہلال کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہی وجہ کہ ہمارے علماء بر صغیر پاک و ہند میں یا افغانستان کابل میں یا جتنا بھی مطلب سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے وہاں چاند کے دیکھنے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ بنیادی فرق آ جاتا ہے عربوں میں اور ہم میں۔ اور یہ اصل میں فرق کی بنیادی طور پر ایک سیاسی فکر پر پڑی ہے، اور وہ یہ کہ جب خلافت عثمانیہ کے خلاف اہل عرب کو الگ کیا گیا تو وہاں بہت ساری چیزوں میں اختلافات پیدا کیے گئے، اور اس وقت سے یہ اختلاف آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیش نظر رکھ کے چلیں۔ اکثر وہ لوگ جو ہیں تو مسلمان لیکن دین سے زیادہ قریب نہیں ہیں، ان کو یہ بڑا مسئلہ آتا ہے، وہ کہہ دیا کرتے ہیں جی عجیب مسلمان ہیں جو چاند بھی ایک نہیں اکٹھا کر سکے، یا ایک چاند پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ بھئی چاند پر اکٹھا ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ چاند کے نظر آنے کے لیے بہت سارے ویریشن ہوتے ہیں۔ چاند کے یعنی بلیک مون سے کریسنٹ بننے کے لیے بہت سارے ایسے ویریشن ہوتے ہیں جن کے بارے میں حتمی فیصلہ دیا ہی نہیں جا سکتا وقت سے پہلے، لہذا اسی دن اس کا فیصلہ ممکن ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ہو نہیں سکتا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بلیک مون جب کریسنٹ بنتا ہے تو اتنا ٹائم اس کی رؤیت کا ہوتا ہے، کوئی بڑی مشکل سے 5 7 10 منٹ ہوں گے، یا بعض اوقات وہ ویسے ہی یعنی چاند وہ غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری یہ عرض ہے اپنے تمام دوستوں کو جو جہاں بھی ہوں، دنیا کے جس بھی کونے میں ہوں، وہ صرف ایک چیز کو پیش نظر رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عید ایک خوشی کا معاملہ ہے، اور یہ خوشی ضروری نہیں ہوتا کہ اب سارے ہی مل کر خوشی کریں، اس لیے کہ بعض اوقات ایک گھر میں خوشی ہوتی دوسرے میں ماتم بھی ہوتا ہے۔ البتہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ اس خوشی کو آپ سیلیبریٹ کر سکیں۔ جب آپ خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے آپ کو اتنی گنجائش دی ہے کہ آپ ایک دن نہیں پڑھ سکے دوسرے دن پڑھ لیجئے، دوسرے دن نہیں پڑھا تو تیسرے دن پڑھ لیجئے، تو معاملہ آسان ہے، اتنا پیچیدہ ہے نہیں۔ اس لیے چاند کے معاملے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم اگر آپ کسی کو فالو نہیں کرتے تو آپ خود دیکھ لیجئے، اگر آپ خود نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر کسی کے مان لیجئے، کوئی ایک راستے اختیار کر لیں۔ اور یہ چاند کے معاملے میں چند ایک معروضات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔